الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حاضرین گرامی قدر، عزیز بچوں، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ کی تعریف کے بعد، اس کی بڑائی اور بزرگی کے بعد درود و سلام ہو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے واسطے سے اللہ تبارک تعالی نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ میں نے آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالی نے دھمکی دی ہے، اللہ پاک نے ڈرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے، انہیں بچ کے رہنا چاہیے، کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب نہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ آج لوگ ڈرتے نہیں ہیں، خوف دلوں سے نکل گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دھڑلے سے کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں اور اپنی شہوات کو اچھالتے ہیں اور اسی کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ جب تک نفس کی جکڑ بندیوں سے آزادی نہیں ملے گی، جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا، رسوم و رواج سے، بدعت و خرافات سے اور آبا و اجداد کے کارناموں اور ان کے برے اعمال سے، تب تک آپ صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابقت
یا آپ کی متابعت کرنے والے نہیں مانے جائیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الضَّالِّينَ أو لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کی باتوں کی پیروی کریں گے، ہدایت کھلنے کے بعد، دلیلیں آنے کے بعد، تو آپ گمراہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ خواہش کی پیروی نہیں چلتی ہے دین میں، اور شبہات اور شہوات کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہو سیخرج فی امتی اقوام تجارا بہم تلک الاہواء کما یتجار الکلب بصاحبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کے رگ و ریشے میں شہوت اور خواہش سرایت کر جائے گی، ویسے ہی جیسے پاگل کتے کے کاٹنے سے بیماری سرایت کر جاتی ہے، بدن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہتا ہے اور رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث منجیات خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو نجات دلاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ کی پرہیزگاری ہے، والعدل فی الرضا والغضب، اور عدل اور انصاف کرنا ہے غصے کی حالت میں۔ غصے میں عدل نہیں کر پاتا ہے آدمی، اور تعصب میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، سچی باتیں بول نہیں پاتا ہے، حق کی باتیں بتا نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ ہو جائے گا ایسا شخص، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا جو غصے میں بھی یا رضا کی حالت میں ہر حال میں عدل سے ہاتھ کھینچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والقصد فی الغنا والفقر، اور درمیانی راہ اختیار کرنا، چاہے غربت کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو۔ غریبی آتی ہے آدمی بے چین ہو جاتا ہے، آدمی جزا و فضا کرنے لگتا ہے، آدمی اپنا دکھڑا بندوں کو سنانے لگتا ہے۔ مالداری آتی ہے تو اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے۔ چند لوگ اگر عقیدت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں تو وہ علامت الدہر اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنی اوقات فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص ہلاکت اور تباہی کی دہانے پر ہے۔ وثلاث مہلکات، اور 3 ایسی چیزیں ہیں مہلکات جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ ہوا متبع وشح مطاع۔ پہلی چیز ہے آدمی اپنی خواہش کی پیروی کرے، جو من چاہتا ہے وہ کہے، جس کی طرف نفس رغبت رکھتی ہے اسے انجام دے، اور وہ بخیلی جسے آدمی سنتا ہے، اور اسی طریقے سے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پارسا مان لینا، اپنے آپ کو سب سے بہترین مان لینا، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھ لینا۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ یہ 3 شہوتیں ایسی ہیں، بلکہ تمام طرح کی شہوتیں، نفس کی خواہش یہ اندھی ہوتی ہے، دلیلیں دیکھ نہیں پاتی ہے، یہ گونگی ہوتی ہے، باتیں سن نہیں پاتی ہے، یہ بہری، یہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی ہے، اور بہری ہے، حق کی بات سن نہیں سکتی ہے۔ تو شہوت سے بچنا چاہیے۔ انہی شہوات سے جہنم کو گھیرا گیا ہے اور جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جس طرف مائل ہو وہاں سے آپ کو ہٹ کے دوسری طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے نفس کی بات سنیں گے، اپنے دل کی بات سنیں گے اور رسوم و رواج پر عمل کریں گے تو یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، جہنم کے دہانے پر پہنچا دے گا۔ اور جب آپ مخالفت کریں گے، جب آپ دلیلوں کے پیچھے پڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام سیکھیں گے، تب آپ کو دشواریاں ہوں گی، آپ کو پریشانیاں ہوں گی، اور آپ ایسی صورت میں اس پریشانی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اجر کے مستحق ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آدمی جوانی کے بعد سے، بلوغت کے بعد سے مر جانے تک پابند ہے
کہ اپنے عبادت کے معاملات میں اچھی طرح سے غور و فکر کرے، ہر موڑ پہ ذرا سا ٹھہرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرے، ہر موڑ پر رکے، تحقیق کرے، خاص طور سے ان مسائل میں جن مسائل میں امت کے لوگ مختلف ہیں، جن مسائل میں اختلاف ہے۔ تقریباً 80% مسائل ایسے ہیں جس میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 20% مسائل ایسے ہیں عبادت کے معاملات، فقہ کے معاملات، جہاں امت کا اختلاف ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ دنیا کے دیگر کاموں میں تحقیق کرتے ہیں، بڑے چالاک بنتے ہیں، دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں چالاک لوگوں کی چالاکیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ کیوں لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ ہر شخص کی پروسی ہوئی بات کو عقیدت کی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے، ہر شخص کی بات کو رگ و جاں میں اتار لیا جاتا ہے، اور جس چیز کی اتباع ضروری تھی اسی سے ہاتھ دھو بیٹھا جاتا ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں؟ کیوں سلف کرام کی دلیلیں اور ان کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت ضروری ہے کہ آپ ہر عبادت کے معاملے میں رکیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم کیجیے، اور جب سنت آ جائے تو ایسی صورت میں دل کے سارے اشکالات مٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پکے اور سچے پابند بن جائیے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ نبی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، یا کسی بھی مومنہ خاتون کو یہ زیب نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا کسی بارے میں فیصلہ آ جائے اور اس کے باوجود بھی اس میں وہ اختیار باقی رکھے، وہ چنے اور وہ جو اس چیز پر عمل کرے جس چیز پر عمل ہوتا آیا ہے، یا جس چیز کی طرف اس کا میلان ہو رہا ہے، جس چیز کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی باتوں کی اتباع، اپنی باتوں کی پیروی کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، تعریف بدل دیتے ہیں، اپنی برائی کی دلیلیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دین کے اندر نئی چیزوں کی آپ تعریف دیکھ لیجئے۔ نئی چیزوں کی تعریف علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب میں یہ اس عبارت میں اس کی تعریف درج ہے، طریقہ مخترعہ یقصد بالسلوک علیہا التقرب الی اللہ، کہ ایسا نیا طریقہ دین کے اندر، ایسی نئی بات جو پہلے نہ موجود رہی ہو اور اس کا مقصد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب ہو۔ 3 اہم بنیادی چیزیں ہیں تعریف میں، کہ وہ نئی چیز ہو، اس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب مقصود ہو۔ ہم نے مائک استعمال کیا ہے، ہم مینارے بناتے ہیں، ہم قالین بچھاتے ہیں، ہم اپنے آنے جانے کے لیے گاڑیاں رکھتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے مکانات اور حویلیاں بناتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصود عبادت نہیں ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصود جو ہے اپنی آسائش اور اپنے آرام کے لیے، اپنی ان چیزوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے ہم یہ ساری چیزیں بنا رہے ہیں، یا کسی چیز کو جدید ٹیکنک یا جدید ٹیکنالوجیاں جو آتی ہیں وہ نئی چیز نہیں ہے۔ دین کے نئی چیز تو ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر نئی چیز ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر نئی چیزوں کی ایجاد کی ترغیب ملی ہے۔ ہمیں دنیا کے کام کو پختہ انداز سے بہتر ڈھنگ سے کرنے کی ترغیب ملی ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نئی چیزوں کی جستجو کریں، ہم نئی چیزوں کو تلاش کریں، اللہ کی سرزمین میں چکر لگائیں، سیر و سیاحت کریں، نشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو آسمان و زمین میں بکھری ہوئی ہیں ان پر تحقیق کریں، ان پر ریسرچ کریں، اور لوگوں کو نئی معلومات سے آگاہ کریں۔ ہماری کارکردگی وہاں صفر
ہے، لیکن جہاں پابندی لگائی گئی تھی، جن عبادتوں کے اندر پابندی لگائی گئی تھی، ان میں ہم نے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں، ہم نے بہت سارے خرافات ایجاد کر رکھے ہیں، بہت ساری نئی نئی چیزیں ہم نے گڑھ رکھی ہیں، ہمارے پاس فضول کی دلیلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس عوام کو بہکانے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حیلے ہوتے ہیں، ہمارے پاس منطق ہوتی ہے، ہمارے پاس فلسفہ ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے، نصوص نہیں ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی ہے، اسلاف کرام کی سیرت نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے ائمہ اعلام کا فتاوے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم منطق کی بنیاد پر، اپنی زور خطابت کی بنیاد پر، اپنے فلسفے کی بنیاد پر ان چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، نئی چیزوں کی تعریف بدل دیتے ہیں، نئی چیزوں کی اپنی منمانی تشریح کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، کہا جب بھی نئی چیز کہیں سے آئے، نئی چیز کوئی ایجاد کرے یا نئی چیز جو آ چکی ہے اسی پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں اسے رد کر دیا جائے گا، وفا ہوا رد، اسے رد کر دیا جائے گا، اسے جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اختلاف ہو سکتا ہے امت میں، باہمی تنازع ہو سکتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اگر تم کسی معاملے میں باہم مختلف ہو جاؤ تو ایسی صورت میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹاؤ، فیصلے وہیں سے مل جائیں گے، یہی صحیح عدالت ہے، یہاں سے قیامت تک فیصلے لیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں تلاش کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی، کہا کب لوٹاؤ گے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، جب تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو گے تب ایسا ہو پائے گا۔ جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف رجوع نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، میری سنت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہاں دو چیزیں چھوڑ کر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اختلاف ہو، جب بھی تم کسی مسئلے میں لڑ پڑو یا تمہارا ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں فیصلے کے لیے انہی دونوں کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے اور ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، صاف الفاظ میں بدعتوں سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف پکڑو نہیں، دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو ان دو بنیادوں کو، اور انہی دو بنیادوں کے ذریعے سے تمہیں نجات ملے گی۔ طائفہ منصورہ کا خطاب یا اس کا حق تمہیں اس وقت ملے گا جتنی مضبوطی سے تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے اور ان کی پابندی کرو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ اپنائیں۔ فتنے کے اس دور میں، اختلاف اور انتشار کے اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فیصل مانیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کو حاکم مانیں اور اسے قاضی مانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اب سب سے اہم چیز جسے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بدعت کو، یا یہ جو بدعتیں ہیں جن کے لیے مختلف بہانے، صریح نصوص کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا انکار ہو رہا ہے، اب اس کی تشریح اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ علامہ تقی الدین مقریظی رحمہ اللہ اپنی کتاب المواعظ والاعتبار میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر جو بدعت ایجاد کر لی گئی ہے اور جو برتھ ڈے یا میلاد جو منائی جا رہی ہے، یہ دراصل فاطمیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ فاطمیوں نے مصر میں سن 4 ہجری
सन 4 हिजरी का मतलब ये हुआ कि लगभग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 सदियों के बाद, 4 सदियाँ महफूज थीं इससे, 4 सदियों के बाद ये चीज़ ईजाद की गई। और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि उस मोजिद ने बैक वक्त 6 बर्थडे का ईजाद किया था, 6 मीलाद ईजाद की थी। 6 मीलाद किस किस की? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस दौर के खलीफा, ये 6 लोगों का बर्थडे मनाने का रस्म उसने ईजाद किया। उलमाए किराम को जब खबर हुई तब उन्होंने इस पर नकीर की और रोका और कहा ये दीन के नाम पर बिदअत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। मुखालफत इंतहाई शदीद थी, मुखालफत पुरजोर थी और ये फितना कुछ दिनों के बाद दब गया था। फिर मरूर अय्याम के साथ साथ इसे ज़िंदा किया गया। कितने दिनों के बाद? तकरीबन 3 सदियों के बाद 7वीं सदी हिजरी में इसे मलिक मुजफ्फर ने दोबारा इस रस्म को ईजाद किया। मरी हुई रस्म में जान उसने डाली और दोबारा रस्म मीलाद का उसने इजरा किया। बादशाहों को क्या चाहिए था? शोर शराबा चाहिए, नुमाइश चाहिए, दिखावा चाहिए और जो है लोगों का हुजूम चाहिए, जश्न और जो है शोर शराबे चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है दोबारा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नाम पर दीन के अंदर आ गईं। अब ये 7वीं सदी हिजरी के बाद, अब आप अंदाज़ा कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मुख्तलिफ मकामात पर ये बिदअतें पाई गईं और हमारे बर्रे सग़ीर में 1933 में सबसे पहले लाहौर में ये बिदअत मनाई गई। लाहौर के अंदर 1933 में। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या जो चीज़ पहले दीन नहीं थी आज दीन हो जाएगी? क्या इन मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ मनाया जाने वाला बर्थडे ये दीन का रंग अख्तियार कर सकता है? क्या इससे हम मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ साल में एक ही बार याद किया जाएगा, एक ही दिन याद किया जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक तो ऐसी है कि सिर्फ 360 दिन नहीं बल्कि दिन के हर लम्हे को याद रखा जाएगा, बल्कि उसकी रात के हर पल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखा जाएगा। आपकी मोहब्बत सीनों में बसाई जाएगी, आपकी अकीदत दिलों में उतारी जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। हम साल में सिर्फ एक दिन जश्न नहीं मनाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अकीदत और एहतराम निछावर करते हैं। हर रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, बल्कि हमारी नमाज़ों में जो हम 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं उसमें कई दफ़ा दरूद के अल्फाज आते हैं। हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। हर दिन हर नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और इसे हम एक बड़ी इबादत समझते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के लिए हम साल में एक दिन ख़ास नहीं करते, इसलिए कि जब हम ख़ास करेंगे, जब हम कैफियत तय करेंगे, जब हम उसकी शक्ल मुतय्यन करेंगे तो ये दीन साजी हो जाती है, दीन में नई चीज़ का ईजाद हो जाता है। फिर मोहब्बत नहीं रह जाती है, अदावत हो जाती है, फिर मुताबिअत नहीं रह जाती है, मुखालफत हो जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तौहीन हो जाती है। आप सोचिए कि अगर एक गिलास हो, साफ़ और शफ़ाफ पानी उसमें हो और 4 गिलासों में मुंतकिल करना हो, अगर इन गिलास वालों ने लापरवाही बरती और गर्दो गुबार बर्दाश्त कर लिया तो 4 गिलास में पानी मुंतकिल करते करते 5वें गिलास तक वो पानी गदला हो जाएगा। लेकिन अगर लिहाज रखा गया, ज़र्रा बराबर ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की गई और उसके गदलेपन को बर्दाश्त नहीं किया गया तो 4 नहीं 10 गिलासों में मुंतकिल हो लेकिन वो पानी गदला नहीं होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का यही हाल है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा ईजाद करते रहे, अगर हमारे पास हीले और बहाने रहे, अगर हमने ये कहा कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर हमने ये हीला अख्तियार किया कि इससे रोका नहीं गया है, इससे मना नहीं किया गया है, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पर्दे के पीछे चला जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसमें और कुछ तफसीलात थीं लेकिन मैं उसे छोड़कर अब शुबहात पे आता
بتاتا ہوں شبہ کیا ہیں ہماری امت کے، شبہ کیا ہیں لوگوں کے۔ شبہ سب سے پہلا شبہ یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ یہ بھی عجیب اصطلاح ہے، لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ یہ بدعت حسنہ ہماری اپنی گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کس کی بات مانی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے یا اپنے علماء کی بات مانیں گے، اپنے فلسفیوں کی بات مانیں گے، اپنے خطیبوں اور واعظوں کی بات تسلیم کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، سر جھک جانا چاہیے۔ آپ نے کہا دین کے اندر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے، دین کے اندر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کی جا سکتی ہے، فَهُوَ رَدٌ، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجت یا اس دلیل کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آئی، اب اس رد کے بعد مزید کسی رد کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ پھر اس طریقے سے اگر برائی نہ ہو تو دین میں اضافہ کرتے کرتے دین کی تو ساری شکلیں بدل جائیں گی۔ ہم دین میں اگر جو چیز بری نہ ہو اسے بدعت حسنہ کے نام پر اگر گوارا کرتے جائیں تو پھر ہم نماز مغرب صرف 3 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ ہم اسے 4 بھی کر سکتے ہیں، ہم اسے 10 بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ماہ رمضان کے روزے صرف 1 مہینے کیوں رکھیں گے؟ اچھی چیز ہے روزہ رکھنا، ہم اسے کئی مہینوں رکھتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدود ختم ہو جائیں گے اگر صرف اچھائی کی شرط رکھی جائے، کوئی بھی اضافہ۔ ہر اچھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے، ہر برائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے، گلاس میں مزید 1 قطرہ پانی ڈالنے کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ اس میں 1 قطرے کا اضافہ کریں گے تو اصل مشروب جو ہے باہر گر جائے گا اور جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دین میں، چاہے وہ کتنی بھی بھلی ہو لوگوں کی نظر میں، چاہے وہ کتنی بھی اچھی ہو لوگوں کی نظر میں، اسے گوارا نہیں کیا ہے۔ اور یہ سبق اسلاف کرام یا صحابہ کرام نے اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ وہ حدیث آپ یاد کیجئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، بہت اچھا کام لوگ کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز فجر کے بعد تسبیح گن رہے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے، لیکن طریقہ غلط تھا، نیت اچھی تھی، کام کوئی برا نہیں تھا، ذکر و اذکار اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ باعث ثواب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابی کا رد عمل دیکھیے، اتنا خفا ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں فتنے کا دروازہ کھول رہے ہو تم لوگ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی موجود ہیں اور تم نے بدعت ایجاد کر رکھی ہے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کپڑے گندے نہیں ہوئے ہیں اور تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کی جسارت کر رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا برتن ابھی ٹوٹا بھی نہیں ہے اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو توڑ رہے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سوچئے کہ اگر اچھائی ہی کی شرط ہوتی تو پھر یہ اچھائی تو بہت بہتر چیز تھی، جماعت بنی ہوئی تھی، صحابہ کرام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے اللہ کی مسجد میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی کتنی بھی اچھی چیز ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے لیے ایک دلیل لوگ یہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی اسی خوشی میں اور اس کا فائدہ اسے ملا تھا۔ حدیث نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ کسی کا خواب بیان کیا جا رہا ہے اور وہ بھی سندن ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اور تمہارے خواب دیکھنے سے اللہ کے رسول کی شریعت نہیں بدل سکتی ہے۔ اگر ابو لہب جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، تبت یدا ابی لہب، برباد اور ہلاک ہو جائے ابو لہب، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائدہ ملے گا؟ ہمارا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو چکا ہے، ہمارا قرآن تو کہہ رہا ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ کفر کی حالت میں کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچنے والا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر اچھے کام کا فائدہ تبھی ملے گا جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ اسلام کے دشمن کو لونڈی آزاد کرنے سے فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے خواب سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، دین نہیں بدلے گا، صرف معتبر نبی کا خواب ہو سکتا ہے، رسول کا خواب ہو سکتا ہے، کسی اور کا خواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو سنت
سنت مان رہے ہیں تو یہ نبی کی سنت نہیں ہوئی، صحابہ کی سنت نہیں ہوئی، یہ ایک اسلام کے دشمن کی سنت ہوئی۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے رہیے، لیکن یہ مت کہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت بار بار پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت جو ہم نے نازل کی ہے اس پر یہ خوش ہوں، فلیفرحوا، انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ آیتیں کیسے سمجھی جاتی ہیں؟ آیتیں اپنے سیاق اور سباق سے سمجھی جاتی ہیں۔ 57 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لوگو تمہارے پاس موعظت آئی ہے، نصیحت بھرا قرآن آیا ہوا ہے، اور یہ قرآن سینوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے، دین اسلام ہے، قرآن پاک ہے، اس پر آدمی کو خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ اچھا، خوشی محسوس کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن کے نزول پر، ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر، ہمیں خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بنایا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حقیقی متبع ہیں، یہ ہماری خوشی کا سامان ہے۔ لیکن خوشی کی نمائش کرنا، خوشی کا اظہار کرنا یہ اس آیت سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن پاک کی آیتوں کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے سمجھا ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، ویسے ہی ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے۔ منمانی تشریح نہیں کر سکتے ہیں، ہم پابند ہیں صحابہ کرام کے سمجھ کے، ہم پابند ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے، ہم قرآن کی آیتوں کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور جیسے سکھایا ہے۔ ہم آج اپنی منمانی تشریح اس کی ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور جو ہے شبہ وہ یہ لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں، مہینہ کب کا ہے؟ قربانی کا واقعہ ہے، ذی الحجہ 10 ذی الحجہ یوم النحر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جانور بلکہ 100 جانور، 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اب یہ دلیل لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے یہ دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال تھے، 63 سال کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ ذبح کیا۔ یہ تشریح کس نے بیان کی ہے؟ یہ تشریح، یہ صراحت کیا صحابہ کرام نے بیان کی ہے؟ کیا کسی محدث اور کسی عالم نے بیان کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں نے پہلے اپنا ایک عقیدہ گڑھا اور اس کے لیے مختلف دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ عقیدہ پہلے نہیں ہے، پہلے دلیل ہے، اس کے بعد نظریہ بنتا ہے، پہلے دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد عقیدہ مدون ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہاں الٹا کیا، اپنی حجتوں کے لیے، اپنے کرتوت کے لیے، بلکہ کالے کرتوت کے لیے، اپنی بدعتوں کے لیے، اپنی خرافات کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل بنانا اور گڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے اور باقی دوسرے صحابہ کرام نے ذبح کیا۔ ہم کہتے ہیں اگر اسی کو دلیل بنانا ہے تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا اس دن آپ ذبح کیجئے، ذی الحجہ کے مہینے میں کیجئے، یوم النحر کو قربانی والے دن آپ کیجئے، 63 نہیں 63,000 آپ کیجئے، ہم نہیں آپ کو روکنے چاہیں گے، لیکن آپ کہیں کی دلیل کہیں فٹ کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کے سچے بندوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے
والوں کو اس پر تکلیف ہوگی اور وہ اپنے درد کا اپنی تکلیف کا اظہار کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، اسے بھی انہوں نے میلاد کا نام دے دیا۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے روزے کو مسنون قرار دیا ہے۔ آپ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 جسے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اسی دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں تو میں عبادت کی کیفیت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت یہ بیان کی، کہا اسی دن میں رسول بنایا گیا ہوں اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا ہوں، اسی دن میں پیدا کیا گیا ہوں، میری رسالت اسی دن ہے، میری پیدائش اسی دن ہے۔ تو پیر کے دن کا روزہ رکھنا اور 12 تاریخ کو جشن منانا دونوں میں کوئی موافقت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور، میں 5 منٹ اور لوں گا آپ لوگوں کا۔ ایک چیز اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ دیکھیے کہیں منع نہیں ہے، کہیں صحابہ کرام نے منع نہیں کیا ہے، تو منع کی دلیل نہیں چاہیے دین میں، دینی کاموں کے کرنے کی دلیل چاہیے۔ اسلام ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے، ہمیں جکڑتا نہیں ہے، ہماری آزادیاں سلب نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے جتنے دنیاوی معاملات ہیں اس میں پوری آزادی دے رکھی ہے۔ دنیا کا کوئی کام حرام نہیں ہے جب تک کہ کوئی دلیل منع کی نہ آ جائے، اور ایسے ہی کوئی عبادت حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ فرق اچھی طرح سے سمجھیے، دنیاوی کاموں میں معاملات میں منع کرنے کی دلیل چاہیے، اس لیے کہ دنیاوی امور سارے کے سارے اللہ نے اسلام میں حلال کر رکھے ہیں، وہاں منع کی دلیل چاہیے، اور عبادت کے معاملے میں کرنے کی دلیل چاہیے۔ اگر یہی حجت ہے کہ منع کی دلیل نہیں ہے، میلاد منانے سے اللہ کے رسول نے کہیں روکا نہیں ہے، میلاد منانے سے صحابہ کرام نے کہیں منع نہیں کیا ہے، تب آپ تو پورے طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ آپ ہر وہ کام کرتے رہیے جس سے صحابہ کرام نے نہیں روکا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ یاد رکھیے کہ منع کی دلیل وہاں نہیں چاہیے، بلکہ عبادت کے معاملات میں کرنے کی دلیل چاہیے، اور اس کی مزید تفصیل ہے لیکن میں اس تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح قول کے مطابق، محققین علماء کرام کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سن عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہ اس لیے کہ پیر کا دن یہ طے ہے اور عام الفیل کا سال بھی طے ہے۔ محققین نے عام الفیل کے دن جب تاریخ نکالی تو پایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن 9 تاریخ کو پڑا تھا۔ 9 تاریخ طے نہیں تھی، سال تو طے ہے، دن تو طے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیا ہے، عام الفیل طے ہے۔ 3 چیزیں طے تھیں، صرف تاریخ طے نہیں تھی۔ محققین نے اس سال کا کیلنڈر اٹھایا اور اس کے بعد جب اس میں یہ دیکھا کہ کون سی تاریخ کو پیر کا دن پڑا تھا، تو اس میں 12 ربیع الاول کا دن کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ 9 ربیع الاول کی تاریخ پیر کے دن پڑی تھی۔ اس لیے یہ قوی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمہور علماء کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور یہ پہلے 12 وفات کے نام سے لوگ مناتے تھے۔ جب ان پر اعتراض کیا گیا، جب ان سے کہا گیا کہ یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی فدائیت ہے، یہ کون سا عشق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تم جشن کا اہتمام کرتے ہو، تب انہوں نے جشن میلاد النبی کا نام اسے رکھ دیا۔ اب وہ 12 وفات کا جشن نہیں کہتے ہیں بلکہ جشن میلاد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اگر جو تاریخ میں نے آپ کو بیان کی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو طبقات ابن سعد اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسے ہی علامہ ابن ذہبی کی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، علامہ امام ابن کثیر کی اسد الغابہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسے ہی حافظ ابن حجر
کی جو ہے فتح الباری اٹھا کر دیکھ لیے، بدایہ و نہایہ، مختلف جو معتبر تاریخی کتابیں ہیں ان کتابوں کو دیکھیے، اس میں تاریخ موجود ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے اور ہمدردانہ اور ناصحانہ گزارش ہے کہ یہ سب خرافات چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق کا اور حقیقی محبت کا جو ہے اظہار کیجیے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کے آگے سر جھکا دیجیے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دین قرار دیا ہے اسے دین تسلیم کیجیے، جسے دین صحابہ کرام نے سمجھا ہے اسے دین مانیے، اور جن چیزوں کو بدعت قرار دیا، گمراہی قرار دیا، اس سے باز آ جائیے، اسے جوتے کی نوک پر رکھیے، اسے اچھال دیجیے، اسے عقیدت کی نظروں سے مت دیکھیے، ہمارے ساتھ آپ بھی اس کی مخالفت کیجیے، اور جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہم سب مل کر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم ہر دن کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہم تاریخ طے نہیں کریں گے، کسی بھی دن اور کسی بھی لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا سکتی ہے۔ جب ہم تاریخ طے کریں گے، جب ہم دن طے کریں گے، جب ہم وقت طے کریں گے، جب ہم کیفیت طے کریں گے تو یہ شریعت سازی ہو جائے گی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کرنے والا بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا صحیح طور طریقہ ہمیں سکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت کا سلیقہ ہمیں سکھائے۔ اللہ ہمیں خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔